تو اب اس ساری صورتحال میں آپ دیکھیں کہ ان کے ساتھ میں نے آج پوچھا ان سے کہ اب تو 9 سال ہو گئے ہیں، جو سبز باغ آپ کو دکھائے گئے تھے، آج تو آپ سبز باغات کی سیر کر رہے ہوں گے، اس سے آپ لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، تو ذرا آپ اپنا تاثر تو ہمیں بتائیں۔ تو انہوں نے کہا نہ ہم اب قبائل رہے اور نہ ہم سیٹل رہے، باقی بدامنی نے ہمارا برا حال کر رکھا ہے، نہ وہاں اسکول کی کوئی افادیت ہے، اس وقت کسی کالج کی افادیت ہے۔ ہمیں واضح طور پر بتایا جائے اس منطقے کے لیے عالمی قوتوں کا ایجنڈا کیا ہے اور اس منطقے کے لیے ہماری اسٹیٹ کا ایجنڈا کیا ہے، اور جس کی ذمہ داری ہے امن فراہم کرنا، اسی سے شکایت کی جاتی ہے، اور کس سے کریں گے؟ انڈیا سے تھوڑی کریں گے ہم پاکستان کی سیاست ہی ہم کریں گے نا۔ مولانا صاحب، وہ اپوزیشن اور حکومت کے جو مذاکرات تھے وہ میرا خیال ہے ختم ہو گئے ہیں، شروع کب ہوئے تھے؟ آپ کی طرف آ رہے ہیں، کہتے ہیں آپ شروع کب ہوئے تھے؟ مذاکراتی عمل جو پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا شروع تھا، مجھے تو اس کا بھی پتہ نہیں ہے۔ اس دن تو آپ نے کمنٹس کیے تھے اس پہ، وہ دوبارہ آپ کی طرف آ رہے ہیں پی ٹی آئی والے، کہ آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ آ جائیں، 100 دفعہ آئیں، بات کریں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ ملک کی سیاست میں ایک ایسا پلیٹ فارم ہو کہ جہاں ہم مل کر ڈسکس کریں سارے معاملات کو، اور کوئی مجموعی سیاسی حل سامنے آ جائے۔ اب جس طرح کی اسمبلیاں ہیں، میں اپنا موقف بار بار دہرا بھی رہا ہوں کہ یہ عوام کی نمائندہ اسمبلیاں نہیں ہیں، اور نہ وہ عوامی مسائل حل کر سکتے ہیں۔ حکومت بہرحال اسٹیبلشمنٹ کی ہے، اور دوسری دنیا کے ساتھ بھی روابط انہی کے ہیں، معاملات وہی چلا رہے ہیں، یہ فرنٹ پر سے ان کے نمائندے بنتے ہیں، یہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں۔ پښتو شو پښتنه کوم د تیر شلو کلو رسي او جنگ روان د نه ختمېدونکی جنگ ده، او حکومت د دې ختمولو هڅو دعوې کوي، تاسو دې څومره مطمئن ښکارئ؟ او دغه اوسني چې کومه ناامني ده دې باندې دې الزام پورې کوي چې په افغانستان کې حکومت طالبان دي، دې ناامني تر شا دغه په افغانستان کې ناست خلک دي، تاسو په خپله باندې وروستی کې افغانستان ته تللي وئ او د هغې خلکو سره مو ناستې کړې دي، کتلې مو دي، نو آیا دغه موقف چې حکومت ظاهروي چې دا ناامني اوس افغانستان نه کېږي څومره درست ثابتېږي، او تاسو ورته په کوم نظر باندې ګورئ؟ ابھی تو میں ایسا بالکل بھی تو اس خلاص اس کا ہم دا تاثر ورکولو ته تیار نه ما چې پاکستان او افغانستان اسلامی امارات دوی ترمنځ شکوې شکایتونه یا د خپل اړیکو په حواله باندې خبره وکړم، لیکن بہرحال افغانستان لپاره پاکستان ضروری ده او پاکستان لپاره افغانستان ضروری ده، او په دغه حواله سره دواړو ملکونو باید چې په ډېر ایجابي اړخ باندې خپل منځ کې رابطې برقرار وساتي، او زه کتلی وم نو د خپل وطن د ریاست په نمایندګۍ باندې هغو یو مینډیټ ور راسره او په هر خبره باندې ما دوی قانع کړي وو، او په واپسې باندې د ټولو خلکو زما خبره واورېدله او بیا شکریه هم ادا کړله، نو هغه خبرې ولې ظاهر شولې چې معلومېږي چې دلته په ملک کې څه داسې رویې دي چې د رویو په موجودګۍ کې موږ د سیاسي خلکو اعتماد برقرار شته دی، او د هغوی د همدردۍ چې کوم ده هغه تسلسل نشو ورکولی شي۔ مولانا صاحب، آپ قبائلی علاقوں کے انضمام سے متعلق ہمیشہ سے اپنے موقف دیتے رہے ہیں، تو آج ایک بڑا جرگہ جو آپ کے پاس آئے، وہ آپ اس موقف کی تعریف کر رہے ہیں کہ انضمام کا وہ غلط فیصلہ؟ حضرت یہ فیصلہ غلط تھا، آج بھی قبائل جو ہے بری طرح متاثر ہوئے ہیں اس سے، یعنی ہر سال جو آپ نے ان کو 10 سال تک 100 ارب روپیہ دینا تھا، اس وقت تک بھی مشکل سے 100 ارب کہیں پورا ہوا ہوگا، اور کس علل تلل میں خرچ ہوا ہے، لیکن بنام قبائل کی جی 100 ارب پھر بھی نہیں ہو رہے۔ تو اب اس ساری صورتحال میں آپ دیکھیں کہ ان کے ساتھ میں نے آج پوچھا ان سے کہ اب تو 9 سال ہو گئے ہیں، جو سبز باغ آپ کو دکھائے گئے تھے، آج تو آپ سبز باغات کی سیر کر رہے ہوں گے، اس سے آپ لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، تو ذرا آپ اپنا تاثر تو ہمیں بتائیں۔ تو انہوں نے کہا نہ ہم اب قبائل رہے اور نہ ہم سیٹل رہے، نہ ٹرائبل نہ سیٹل، جی بیچ میں کوئی اور مخلوق ہم بن گئے ہیں جو ہم اپنا تعارف بھی نہیں کرا سکتے کسی سے کہ اب ہم کیا چیز ہیں۔ باقی بدامنی نے ہمارا برا حال کر رکھا ہے، نہ وہاں اسکول کی کوئی افادیت ہے، اس وقت کسی کالج کی افادیت ہے، نہ کسی ہاسپٹل کی افادیت ہے، نہ کسی سڑک کی افادیت ہے، نہ کچھ بھی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس سے لوگ استفادہ کر سکیں۔ امن کی وجہ سے
सब लोग दुख के हुए हैं या अपना इलाका छोड़ रहे हैं। मौलाना साहब, एक जानिब सियासी इंतशार है, दूसरी जानिब अमन अमान की सूरत हाल भी खुशाइंद नहीं है, तो आप क्या समझते हैं कि इन मजमूई हालात का क्या हल करना चाहिए? देखिए, बात यह है कि रियासत खुलकर बात करे, ये न कहे कि हमने 10 साल या 20 साल के बाद फलां चीज अचीव करनी है तो उस तक पहुंचना है और लोगों को सिर्फ अंगेज रखना है, और कभी जरगे हो रहे हैं और कभी क्या हो रहा है और कभी सुबह शाम की सूरत हाल में लोगों से बातें करना, ये कोई माना नहीं रखता जी। हमें वाज़ेह तौर पर बताया जाए इस मंतक़े के लिए आलमी क़ुव्वतों का एजेंडा क्या है और इस मंतक़े के लिए हमारे स्टेट का एजेंडा क्या है। हम मुतमईन नहीं हैं। ये जहां पर 20 साल से ज्यादा अरसा एक ही मंतक़े के ऊपर जंग फोकस कर रहा हो, खून बह रहा हो, धुएं उठ रहे हों, ये किसी एक जुग्राफियाई तब्दीलियों की निशानदेही कर रही होती है। तो मैं इस बारे में परेशान हूं कि कहीं हमारे जुग्राफिये में कोई तब्दीलियां तो नहीं लाई जा रही। ऐसा कोई इम्कान है? यानी खतरे हैं, यानी मेरा एहसास है, मेरा वहम है, खुदा उसको झूठा कर दे। मेरा ख्वाहिश हुई कि मेरी बात सही साबित ना हो सके, लेकिन ये वहम है। बल्कि आपने जिनके में बात किया कि बांग्लादेश की तरह हालात पैदा करने की कोशिश की, तो जाहिर है जी कि वहां पर भी तो एक लंबे अरसे से मगरबी पाकिस्तान से दुश्मनी पैदा की गई, उनको महरूमियतों का शिकार बनाया गया और बिल आखिर फिर नतीजा क्या निकला। او داسې ښکاري چې د دې مسلو هوارولو لپاره کوم څه نه ښکاري. حکومت چې کوم ایفرټس دي هغه کمزوري دي او بیا طاقت طرف ته روان دي. هلته په کوم طاقت مظاهره شروع شوې ده بیګا په کې مروت چې جج فایټ شوی دی او څنګه چې ویني او دا کوم طرف ته تاسو ویني چې هدف چې دی ما په نسبت باندې طاقت استعمال د مسلې حل نه دی. طاقت او بیا طاقت هم استعمال نیمګړی طاقت، یعنی بے سودا خلکو ته ښکارولو دپاره چې لکه ګوره موږ خدا سے تورې وو. نو دا یو ناکافي اقدامات دي د حکومت له طرف نه چې دا دهشتګردۍ ته وده ورکوي، هغې د ختمولو باعث نه جوړېږي. او د دوی له وسه خو وتلې خبره ماته ښکاري، یا استعداد نشته یا د قصده چې کوم څه نورې ایجنډې دي چې هغې ته دوی رسېدل غواړي. او دا خاوره چې کوم تر یو ډېر 100 کالو نه زیاته دا په وینو کې لړلې ده، په بدامنۍ باندې لړلې ده، په مخکې څومره پروګرام ده، څه ایجنډې دي. په دغې وجه باندې زه دا وایم چې دغسې یو ډېره طویله عرصه چې تقریبا ربع صدۍ ته په هغې منطقې باندې بد امني مسلطه وي او وینې پې تویېږي، نو دا نشاندهي کوي دې خبرې. الله دې ما وهم غلط ثابت کړي چې هلته بیا جغرافیایي تبدیلیاں راځي. مولانا صاحب پہلی حکومتیں جب تھی آپ ان کے خلاف بھی آئے ہو، احتجاجی مظاہرے بھی کی مار کی ہے. ابھی اس حکومت میں بھی کھلے عام جو ترقیاتی فنڈ کے پیسے 12 سے 14% پہ بیچے جا رہے ہیں، سارے ترقیاتی فنڈ بھی ٹھپ ہو کے رہ گئے ہیں. اس کے علاوہ ٹرانسفر پوسٹنگ بھی شروع. کیا اس حکومت کے خلاف بھی آپ آئیں گے میدان میں؟ ہم تو ہیں حضرت اسی کے خلاف میدان میں جی. اور ہمارے صوبے میں نہ امن ہے، نہ کوئی یہاں حکومت ہے، نہ یہاں پر کوئی کرپشن ہی کرپشن ہر طرف ہو رہی ہے. تو ایک ایسی مشکل میں ہمارے صوبے کو کیوں ڈالا گیا ہے کہ ایک طرف بدامنی کی صورتحال یہ ہے کہ اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. یہ سب کچھ آمدن کیوں کیا جا رہا ہے جی؟ میں تو اس کو کوئی ایسا نہیں سمجھتا کہ کوئی ناسمجھی میں سارا کچھ ہو رہا ہے، بلکہ آمدن ہمارا صوبہ جو ہے وہ ان خرابیوں کی طرف دھکیلا جا رہا ہے جی. مولانا صاحب ابھی آپ نے جرگے میں بات کی ہے کہ چین اور امریکہ اور دیگر عالمی قوتیں پاکستان کو فوکس کر کے بیٹھی ہیں، تو کیا امریکہ میں جو تبدیلی آئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد اس کے خطے پر، ہمارے خطے پر کوئی اثرات ہوں گے بہتری؟ دیکھیے، ٹرمپ ہو یا بائیڈن ہو، ڈیموکریٹس ہوں یا ریپبلکن ہوں، وہاں خارجہ پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آیا کرتی. اور اگر ٹرمپ صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ میں امریکہ کی پوری دنیا میں جنگ کے حق میں نہیں ہوں، میں فوجیں واپس بلانا چاہتا ہوں، دوسری دنیا سے ہمارا کیا سروکار ہے، تو عملی طور پر دیکھیں گے نا کہ وہ کس حد تک اس میں سچے ثابت ہوتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. مہربانی جی. آئینی جو ترمیم ہے اس کے لیے پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ سے رجوع کرا، اس کے بارے میں آپ کیا؟ اب اگر کورٹ سے کوئی رجوع کرتا ہے تو اس میں تو ہم کسی کو نہیں روک سکتے، لیکن ترمیم ہے پارلیمنٹ کے پاس کردہ ہے اور پی ٹی آئی کے اعتماد کے ساتھ